ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں پرسکون ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، خوشیاں ہوں اور جناب کیونکہ کیوں نہ ہو، ہر انسان کی یہ بنیادی حق بھی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کریں۔ لیکن کچھ خواتین ہوتی ہیں جو بس چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈپریشن رکھ لیتی ہیں۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ ایک بہت ہی اہم بات شیئر کریں گے جو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم عورتیں اکثر اوقات نظر انداز کر دیتی ہیں۔ جو عورت اندر ہی اندر غیر ضروری باتیں جو ہوتی ہیں، ان کے خیالات، ڈپریشن جن میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان سے کیسے اپنے دماغ کو محفوظ رکھا جائے، آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جناب۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہو جائے گی، ہونے والی ہے جناب ان عورتوں کے لیے جو اکثر اوقات خود کو ہی ذمہ دار سمجھتی ہیں، ہر چیز کو اپنے اوپر بوجھ لے لیتی ہیں اور ان لفظوں میں بتاؤں کہ ہر چیز کو اپنے ذمہ دار سمجھ لیتی ہیں کہ میں ہی اسی چیز کی ذمہ دار ہوں۔ وہ آج کی ویڈیو میں آخر تک دیکھیے جناب، وہ نفسیاتی طریقے بتاؤں گی آپ کو جو آپ کو ان خیالات سے بچ سکتی ہیں اور اپنی زندگی میں سکون بھی لا سکتے ہیں جناب۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ سو میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، ہنستی ہوگی، مسکراتی ہوگی، سدا یوں ہی ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اپنی آپی کے ساتھ رہیں۔ آپ کے آپی بھی اللہ کے کرم سے کچھ بہتر ہو رہی ہے، آپ سب کی وجہ سے، آپ سب کی دعاؤں کی، سب اچھے کمنٹ کی وجہ سے جناب۔ تو جناب آج تو شب برات کا روزہ یعنی کہ کل تھا لیکن میں نے کلپس بنائے تھے تو افطاری کی چیزیں بنا رہی تھی، تھوڑے سے پکوڑے بنا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی میں نے کہا چلیں آج، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جب روزہ رکھا جاتا ہے شب برات کا یا کسی بھی چیز کا فرضی ہو یا نفلی ہو یا جو بھی ہو تو اچھا دل کرتا ہے کچھ کھایا جائے اچھا سا، اور جناب بس یہ افطاری کی تیاری کر رہی تھی، ساتھ میں پکوڑے بنا رہی تھی اور جناب وہی گھر کے رینڈملی کام اور چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جناب۔ اور آج کریں گے آپ کے ساتھ ٹاپک بہت ہی اچھا، بہت ہی زبردست، جو ہر گھر کی ہر عورت کی کہانی بن چکی ہے، کیونکہ یہ چھوٹی سی باتیں جو ہوتی ہیں نا انسان کو ڈپریشن میں لے آتی ہیں۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ شادی کے بعد یا پہلے جو بھی ہے اپنے گھر میں خوشیاں ہوں، پر اطمینان ہو، رزق بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، اور جی سب سے بڑی بات جو ہے صحت ہو، اور جناب اس کے بعد جناب خوشی بھی ہو۔ تو کیوں نہ ہو جناب، ہمیں اکثر اوقات یہی سمجھایا جاتا ہے کہ ہم اکثر اپنی باتوں پر یا کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں ہم لوگوں سے کہ ہمیں سکھایا یہی جاتے ہیں کہ ہر کسی کی بات سننی ہے، ہر کسی کی جی کرنی ہے، لیکن کچھ باتیں جب ہم کر لیتے ہیں نا پھر انسانی رویے جو اور اس کے نفسیات جو ہوتی ہے اور اس کے جذبات کو سمجھنا جب چاہتے ہیں تو جناب پھر ہم آج سمجھیں گے نا وہی باتیں، بہت سی باتیں ہم لوگوں کی سمجھتے ہیں لیکن جب سمجھنے کے بعد بھی وہ ہمیں جب نہیں سمجھ رہے ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے، انزائٹی، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو پھر آج اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے، کیونکہ آپ سے آج بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی آسان لفظوں میں آج بات بتاؤں گی آپ کو، یعنی کہ سمجھانے کی کوشش کروں گی جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئیں گی۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو ویڈیو میں نیا ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کر لیجیے، شیئر کر لیجیے، اچھا سا میں کہتی ہوں کمنٹ بھی کیجیے اور اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کس چیز کا شکار ہے، کون سے انزائٹی کا شکار ہے۔ اکثر اوقات میری پیاری بہنیں انزائٹی میں چلی جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور ان میں سے کیا ہوتا ہے شادی کے کچھ ٹائم گزارنے کے بعد میں کہتی ہوں سمجھ آ جاتی ہے کہ کاش یہ میں نہ کرتی، کیونکہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک کاش رہ جاتا ہے نا پھر اس ٹائم۔ تو وہ کون سی ویڈیو کے سارے پوائنٹ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹس ہے اور بہت ہی ویلیویبل ہیں جناب، کیونکہ ہر بات جو ہے وہ کسی نہ کسی میری بہن میں پائی جاتی ہے جو کہ ہمیں مطلب پہلا پوائنٹ کیا ہے، میں ہر کسی کو خوش رکھوں۔ دیکھیے ہر انسان کو پہلے یہی سکھایا جاتا ہے نا، مطلب اس کی بات سن لو، اس کی بات سن لو، یہ ہو جائے یہ ہو جائے۔ پھر شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے، ایک لڑکی کی یہی خواہش ہوتی ہے میں اس کی بات سنوں یا میں اس کے آگے بہت اچھی لگوں گی یا میں اس کی فیوریٹ بن جاؤں گی یا میں اس کی بات سن لوں، یا میں اگر اس کی بات نہیں نہ سنوں گی یا اس کو خوش نہیں نہ رکھوں گی نا تو اس کی ناکامی کی جو ذمہ دار ہوگی میں ہوں گی، ورنہ میں ناکام ہو جاؤں گی۔ ہوتا ہے نا اس کی بات اگر نہیں سنوں گی تو پھر وہ میرے بارے میں کیا سوچ رکھے گا، میں ناکام ہو جاؤں گی اس کو خوش رکھنے میں۔ یہ سوچ جو ہے بہت لڑکیوں میں پائی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر وہ عورتیں جو اپنی ویلیو کو دوسروں کی خوشی میں منسلک کر دیتی ہے نا، دوسروں کے ڈیپینڈ کر دیتی ہیں کہ میری خوشی ہے جو مطلب اس میں ہے، وہ اس کو خوش رکھوں گی تو میں خوش ہو جاؤں گی۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نفسیات کیا کہتی ہے، نفسیات یہ کہتی ہے جو انسان اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے نا وہ کبھی مطمئن نہیں رہتا، یہ سوچ ان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، اندر ہی اندر ڈپریشن پیدا کر دیتے جو ہمیشہ ہمیں ناکامی کی محسوس ہوتی ہے، ہم زندگی میں مطلب ناکام ہی رہ جاتے ہیں۔ تو جناب پھر اب اس کا حل کیا ہے، حل کیا ہے، حل بھی تو ہم نے سوچنا ہے نا۔ حل یہ ہے اپنی خوشی کا کنٹرول صرف اپنے حد میں رکھیں،
ہر کسی کو خوش کرنے کی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اور بھی کسی کی ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہر کسی کو خوش رکھنا آپ نے نہیں ہے۔ تو جناب نمبر دو پہ یہ ہے کہ اگر میں نے یہ غلطی کر دی نا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہم اکثر اوقات یہ کہتی ہیں کہ ہم سے غلطی کوئی نہ ہو۔ دیکھیے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگیاں غلطیوں سے سیکھتا ہے انسان۔ اگر غلطیاں نہیں ہوں گی تو انسان سیکھے گا کیسے؟ تو اسی لیے کہا جاتا ہے جب انسان غلطیاں نہیں کرے گا تو سیکھے گا کیسے؟ تو سیکھنے کے لیے انسان کو غلطیاں کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ہم غلطی کی وجہ سے اپنے اندر خوف پیدا کر لیں گے، اپنے دماغ میں طاری کر لیں گے، تو جناب ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو جناب نفسیات کیا کہتی ہے؟ نفسیات یہ کہتی ہے غلطیاں انسانی تجربے کا ایک حصہ ہوتی ہیں اور سیکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ اور جناب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ غلطی کو نا اپرچونٹی سمجھے، اپنی پنش مت سمجھے، کیونکہ یہ غلطی اگر انسان نہیں کرے گا تو جناب اپنے آپ کو یاد دلاتی رہے، غلطی ہر انسان کی جو ہے نا انسان کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ آج کی تیسری بات اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جناب، لوگ میری سوچ اور میری کام کو جج کریں گے۔ اکثر اوقات یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سوشل میڈیا سے آتی ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھ کے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کری، یہ ہو رہا ہے، وہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ہم لوگوں کو دیکھ کے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا سے۔ سوشل میڈیا جو ہوتی ہیں بہت سی ولاگرز ایسی ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں، رچ ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں آگے دکھا رہی ہوتی ہیں جو کوئی دیکھے گا انسپائر ہوگا۔ بہت سی لڑکیاں ایسی ہو جاتی ہیں جو انسپائر ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو بس وہ قصوروار سمجھ لیتی ہیں۔ اور پھر نفسیات کیا کہتی ہے؟ نفسیات کہتی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دوسروں کے بارے میں مت سوچیں، دوسروں کو چھوڑ دیں آپ، اپنے زندگی کے بارے میں دیکھا جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہیں کہ دوسرا ایسا ہے اور میں کیوں نہیں۔ ہم دوسروں کی بھی چیزیں اور سوچ اور کام کو جج کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسروں کی چیزوں کو، دوسروں کے کام کو جج نہیں کرنا، ہم نے اپنے اوپر صرف توجہ دینی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے جناب، دوسروں کو نہیں دیکھنا۔ آج کی چوتھی بات کہ ہر چیز کو میں اپنے قابو میں کر لوں، ہر چیز کو میں، جیسے کہ ریلیشن ہو گیا، سوسائٹی ہوگی، ہر چیز کو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ میں مینیج کروں گی، میں اس کو کنٹرول کر لوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دماغ پر اثر ہوتا ہے، آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی ایک چیز بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہو رہی نا تو آپ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ تو پھر وہ کیا سوچتی ہے؟ نفسیات کیا کہتی ہے؟ جو عورت ہر چیز پر کنٹرول چاہتی ہے نا، وہ عورتیں اپنے دماغ کو میں کہتی ہوں ڈیمیج کر لیتی ہیں، اپنے آپ کو وہ انگزائٹی میں چلی جاتی ہیں، اپنے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا یہ، میں تو یہ کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ سب کچھ کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ چیزیں کنٹرول کریں، وہ چیز مینیج کریں جو آپ کے بس میں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے بس کے بغیر نہ چیزوں کو دیکھا کریں، وہ چیزیں انسان کو کرنی چاہیے جو انسان کے بس میں ہے۔ آج کی پانچویں بات کیا ہے؟ پانچویں بات یہ ہے کہ ماضی کی غلطیاں، انسان ماضی کی غلطیوں میں بس پھنس کر رہ گیا ہے، پھنس جاتا ہے کہ بس میں نے یہ غلطی کی تو کی کیوں۔ دیکھیں، انسان ماضی کی جب غلطیوں میں پھنس جائے نا تو آگے کبھی پریزنٹ میں نہیں جا سکتا۔ نفسیات کیا کہتی ہے؟ جو لوگ ماضی میں پھنس جاتے ہیں وہ پریزنٹ میں خوش نہیں رہ سکتے، اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ماضی کو سیکھنے کا ذریعہ بنائیں، گلٹ نہ محسوس کریں، ہر دن اپنے ایک نئی اپرچونٹی دیکھیں، ایک نیا کہتے ہیں تجربہ ہوتا ہے، ایک دن نیا جب آتا ہے اس کے لیے تجربہ بن جاتا ہے۔ 5 باتیں جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اور بتائی ہیں جناب، آسان طریقے سے بتا دی ہیں کہ یہ ڈپریشن ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جو آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ جناب آج کی جب ہم اس چیزوں میں اب کرنا لگ جائیں گے، سوچنے لگ جائیں گے تو اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے۔ جب ہم اپنی خوشی کو دوسروں کے ڈپینڈ کر دیں گے، دوسروں کے آگے رکھ دیں گے تو ہماری کیا حق کوئی خوشی کرے گا؟ تو جناب ہمیں خوشی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اپنے سوچ کو بدل سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جیسے کہ ان 5 چیزوں میں اپنا کر اپنی زندگی میں آگے جا سکتے ہیں۔ ہم یہ غلطیاں کر دیں گے نا تو اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں خوشی لائے، اطمینان لائے، اور خوشی تبھی آ سکتی ہے جب ہم ان چیزوں پر قابو پا سکیں، اپنی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں نا تو اپنی زندگی میں آگے جاتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں یہ ڈپریشن اپنے دماغ میں لے کر بیٹھ جائیں گے نا تو ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکیں۔ اپنی خوشیوں کو دوسروں سے منسلک کرنا چھوڑ دیں، اپنے لیے زندگی گزاریں، اپنی خوشی کے لیے زندگی گزاریں۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی کے لیے زندگی گزارتے ہیں نا وہ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔
تو جناب آج کی میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا جناب۔ آج تک میری یہی ویڈیو تھی، نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی سی بات لے کر آئیں گے جناب۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔